مسز سمانتھا ریچرڈز نے دوسری رو میں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر مسز سمانتھا کو دیکھتا، اس کے بعد اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔ اسلام آباد کے ایک غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن کلاس کی بیالوجی پڑھانے کے لیے آئی تھیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھیں اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی اس میں وہاں کے سفارت خانے سے منسلک اسکولز میں پڑھاتی رہیں۔ اپنے سے پہلے بیالوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو دل اور نظام دوران خون کی ڈایاگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے سمجھانا شروع کیا۔ ڈایاگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کی استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے اچانک انہوں نے بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں یکدم خاموشی ہو گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمانتھا سے اس کی نظریں ملیں۔ انہوں نے مسکرا کر ایک بار پھر اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں لڑکے پر رکھی جو اب اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمانتھا نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس پر مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے اس لیے اب دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا، لیکن صرف 2 منٹ بعد ہی انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر متوجہ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئیں۔ بلا توقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مسز سمانتھا مسکرائی نہیں بلکہ قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ پر کچھ لکھنے کے بعد اس لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار ان کے چہرے پر کچھ ناراضگی نمودار ہوئی اور وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہو گئیں، اور ان کے خاموش ہوتے ہی لڑکے نے کھڑکی سے باہر نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز سمانتھا کو ناگواری سے دیکھ کر وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز ریچرڈز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ یک لفظی جواب آیا۔ وہ اب چبھتی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نتھنگ۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ اس نے اتنے روڈ انداز میں کہا کہ مسز سمانتھا نے یکدم ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر کیپ سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈایاگرام بنا کر اس کو لیبل کرو۔ انہوں نے اسپنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یکے بعد دیگرے لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے دیکھا۔ وہ لڑکا سرد نظروں کے ساتھ سمانتھا کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈایاگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈ بعد اس نے مارکر پر کیپ لگا کر اسی میز پر اسی انداز سے اچھالا جس انداز سے سمانتھا نے اچھالا تھا، اور ان کی طرف بغیر دیکھے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز سمانتھا نے اسے مارکر اچھالتے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی خیال میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصہ میں بنائی جانے والی اس لیبلڈ ڈایاگرام کو دیکھ رہی تھی جسے بنانے میں انہوں نے 10 منٹ لیے تھے، اور یہ 3 منٹ میں بننے والی ڈایاگرام ان کی ڈایاگرام سے بہت زیادہ اچھی۔ وہ اس میں معمولی سی بھی غلطی نہیں ڈھونڈ سکیں۔ کچھ خفیف ہوتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر اس لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ پھر کرسی سے باہر کچھ دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے امامہ کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ امامہ: میں ہوں، دروازہ کھولو۔ وسیم نے دروازے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اور اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وسیم نے دروازہ کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ بند کیوں کر لیا تھا؟ ابھی تو 10 بجے ہیں، وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بس نیند آ رہی تھی مجھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ تم رو رہی تھی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد ہو رہا تھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی کہ کہیں بخار تو نہیں ہے۔ اس نے تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر تم کوئی ٹیبلٹ لے لیتی؟ میں لے چکی ہوں۔
اچھا تم سو جاؤ، میں باتیں کرنے آیا تھا مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے؟ وسیم نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر سے لاک کر لیا۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹ کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضگی کے عالم میں اندر چلی گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ لڑکے نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فار گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو واٹ؟ لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں بیہودہ شو کے سامنے، طیبہ نے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ پھر بھی اٹھو اور جا کر پڑھو، طیبہ نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا۔ نہ میں یہاں سے اٹھوں گا نہ اندر جا کر پڑھوں گا۔ میری اسٹڈیز اور پیپر میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی تو تم اس وقت یہاں بیٹھے ہوتے۔ اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی سے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاتھ سے اسٹیپ اسائڈ اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہو گیا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی تھی میں نے کر لی ہے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہیں، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، طیبہ نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو۔ میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے یہ 3rd کلاس قسم کے جملے مجھ سے نہ بولا کریں۔ ایگزامز ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پر دھیان دو، اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے، میں تمہارے فادر سے بات کروں گی۔ وٹ ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا اور ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ فلومینا فرانسس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹ کتابیں، نوٹس اور نوٹ بکس پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا۔ پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے سالار پر جا ٹھہریں۔ 25 اسٹوڈنٹ میں سے ایک واحد وہ اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنی جوتوں پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پایا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کھڑا ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانسس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا، وہ پہلے بھی یہی دیکھتی آئی ہیں۔ 30 منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو، انہوں نے یہ جملہ ان سے نہیں کہا کہ اس کا جواب کیا ہوگا، میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اگر اسے ایک بار پھر پیپر دیکھنے پر مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپر لے جا کر کرسی کے ہتھے پر رکھ دیتا اور بازو لپیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپرز کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ یہ بھی تسلیم کرتی تھیں کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں۔ وہ ان کی بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے میم کہ اگر میں یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں بھی تم یہ پیپر 10 منٹ میں کر دو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔ فلومینا نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔
ایک سرسری سی نظر بھی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر کمائے گا۔ 0۔ سلما نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے امامہ؟ تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں؟ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھیں، مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے۔ کسی کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اس کے لیے خریدا ہے۔ کورئیر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی، کیونکہ مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔